بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم شاہ محی الحق فاروقی کے اس سلسلے میں آج پیش خدمت ہے آپ کا کالم خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر۔ یہ کالم 26 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ آج سے کوئی 1 یا پون صدی پہلے دنیائے ادب کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ کوئی شاعر یا سخن شناس اس طرح ایک مصرع دے کر تمام شعراء کو دعوت شعر و سخن دیتا تھا، اور خاص و عام تقریباً سارے ہی شعراء اس مصرع پر 1 غزلہ 2 غزلہ بلکہ 100 غزلہ لکھ کر خزینہ ادب میں اضافہ کرتے تھے۔ ان میں کا منتخب کلام اکثر گلدستوں میں شائع ہوتا تھا۔ کوئی شخص ایک ادھوری کہانی چھپوا کر ادیبوں کو دعوت دیتا تھا کہ وہ اسے پورا کریں۔ بعض اوقات کوئی شاعر ایک سوالیہ شعر یا مصرع لکھ کر اس کا جواب شعر کی صورت میں طلب کرتا تھا، یا مصرع کو مکمل کر کے ایسا شعر کہنے کی فرمائش کرتا تھا کہ سوال و جواب سب مکمل ہو جائے۔ ایسے کئی مصرع اس زمانے میں زباں زد خاص و عام تھے اور اب بھی بہت مشہور ہیں۔ مثلا اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ اب ہر تکمیل گندہ شاعر اپنے پہلے مصرع میں 2 اسباب بیان کرتا تھا جس کی بنیاد پر اس نے تصویر نہیں کھنچوائی۔ پیر لنگڑا ہاتھ لولا آنکھ بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ یہی حال سوالیہ اشعار کا بھی ہوتا تھا، جواب بھی شعر ہی میں دینا ہوتا تھا۔ ایک سوالیہ شعر جو بہت مشہور تھا وہ یہ تھا: خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کو لگی ہیں قینچیاں دیوار پر۔ اس کا جواب لوگوں نے طرح طرح سے دیا، لیکن جس شعر کو قبولیت عام حاصل ہوئی وہ یہ تھا: خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر ہی پر نامہ لکھا ہو پر کٹے دیوار پر۔ وقت گزرتا رہا، طرح طرح کی ایجادات سامنے آتی رہیں۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کراچی کی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسیں نمودار ہوئیں۔ ایک اخبار میں ایک کارٹون نظر سے گزرا۔ ایک ڈبل ڈیکر بس کی اوپر والی منزل سے ایک صاحب اپنا ہاتھ باہر نکال کر ایک لفافہ آگے بڑھا رہے تھے، اور اس کے متوازی ایک فلیٹ کی کھڑکی سے چوڑی پہنے ہوئے ایک نازک ہاتھ باہر نکل کر اس لفافے کو لے رہا تھا۔ کارٹون کے نیچے یہ مصرع کیپشن کے طور پر درج تھا: خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر۔ وقت اور گزرا، ٹیلی فون، تار، فیکس اور بعد میں ای میل وغیرہ کی سہولتیں پیغام بری کے لیے میسر آنے لگیں، اور اب چھت کی دیوار پر لگی ہوئی قینچیوں سے پر کٹوانے کی ضرورت رہی، نہ ڈبل ڈیکر بس سے ہاتھ باہر نکالنے کے خطرات مول لینے کی۔ اب تو بس یہی ہے کہ خط لکھیے، ڈاک کے نظام پر بھروسہ نہ ہو تو کسی کوریئر سروس کا سہارا لیجئے، ورنہ فیکس کر دیجئے۔ فیملی پر روب ڈالنا ہو تو اپنے خط کو ای میل کر دیجئے۔ ہر صورت میں آپ کا خط بام یار ہی تک نہیں بلکہ دست یار میں بھی پہنچ جائے گا۔ بہرحال وہ زمانہ تھا آوارہ گردی کا، برے معنوں میں نہیں، جب لوگ یار کو پیغام پہنچانے کے لیے مارے پھرتے تھے اور طرح طرح کے طریقے آزماتے تھے، انہیں شعری قالب میں ڈھالتے تھے۔ اب زمانہ آیا دہشت گردی کا، بھلے معنوں میں نہیں، جب پیغام پہنچانے کے لیے کلشنکوف کا سہارا لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ کی رہائش گاہ پر فائرنگ یا ہوائی فائرنگ ہوئے چند روز گزر گئے، لیکن اس سلسلے میں خبریں اور بیانات وغیرہ اب تک اخبارات میں چھپ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ واقعے کی اہمیت کے پیش نظر یہ ضروری بھی ہے اور قابل فہم بھی کہ 21 اگست کے امت میں اس سلسلے میں 4 خبریں وغیرہ چھپی تھیں، جن میں سب سے دلچسپ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو کا بیان ہے۔ یوں تو ان کا پورا بیان ہی دلچسپ اور اہم ہے، لیکن ان کے بیان کا آخری جملہ زیادہ توجہ کا مستحق ہے۔ فرماتی ہیں: یہ حملہ حکومت کے انسداد دہشت گردی کے قانون کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ جس صورتحال کو محترمہ نے ہو سکتا ہے کہ پردے میں نہا رکھا ہے، ہمارے خیال میں وہی زیادہ عیاں ہے۔ یعنی جی ہاں محترمہ، پیغام پہنچ گیا۔
اس موقع پر مجھے ایک کہانی یاد آ گئی جو کسی امریکن ڈائجسٹ میں چھپی تھی، لیکن اسے سنانے سے پہلے ہم آپ کو انگریزی کی ایک مشہور مثل یاد دلائیں گے، گریٹ مین تھنک الائک، یعنی تمام عظیم آدمی مرد ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں۔ محترمہ کے بیان کے ضمن میں جب مجھے وہ کہانی یاد آئی تو اس مثل میں بھی قدر ترمیم کی ضرورت پیش آئی، یعنی گریٹ وومن ایکٹ الائک، یعنی تمام عظیم محترمائیں ایک ہی انداز میں عمل کرتی ہیں۔ شام کا وقت تھا، امریکہ کے کسی شہر میں دن بھر کی مصروفیات سے فارغ ہو کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں جنہیں چلانے والے دن بھر کی جسمانی اور ذہنی تھکان کی وجہ سے انتہائی بیزاری کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ہر شخص جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر تر و تازہ ہونے کے بعد اپنی پسند کے مشروب سے لذت اندوز ہونا چاہتا تھا۔ ایک سڑک پر کسی وجہ سے گاڑیاں رک گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی تکلیف دہ قسم کے ٹریفک جام کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہر شخص اپنے سے آگے والے ڈرائیور کو کوس رہا تھا جیسے یہ اسی کی غلطی ہو، یا یہ کہ اسے اپنی گاڑی بہرحال آگے بڑھا دینی چاہیے۔ ٹریفک جام میں تو کیا ہوا؟ ایک ایسا ہی قسمت کا مارا، غرض دو گنا عذابست جان مجنورہ والی مصیبت کا شکار تھا۔ یعنی آگے ٹریفک جام کی چڑچڑاہٹ کیا کم تھی کہ اس شخص کے عین پیچھے کی گاڑی چلانے والی خاتون صبر کر کے بیٹھی رہنے کے بجائے مسلسل اپنی گاڑی کا ہارن بجائے جا رہی تھی، جیسے ان کے ہارن کی آواز سے ہی اگلی گاڑیاں چل پڑیں گی۔ اگلی گاڑی والے صاحب جب اس پہم صداکاری کو برداشت نہ کر سکے تو اپنی گاڑی سے اتر کر وہ محترمہ کی گاڑی کے پاس گئے اور طیش کے عالم میں انہیں سخت سخت کہنے لگے۔ محترمہ بھی غیظ و غضب کے عالم میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ کچھ دیر کی تو میں کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور شاید صنف قوی کا ایک آدھ ہاتھ ایسا لگا کہ صنف نازک کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کے کچھ آثار نمایاں ہو گئے۔ محترمہ کو تو مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے جایا گیا اور اگلی گاڑی کے محترم ڈرائیور صاحب تھانے اور وہاں سے عدالت پہنچ گئے۔ ضمانت پر رہائی ملی اور مقدمہ شروع ہوا۔ پولیس نے ان پر دفعہ کچھ ایسی لگائی کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو 3 سال کی سزا ہو سکتی تھی۔ کارروائی کے دوران جج صاحب کا رویہ خاصا ترش اور خشونت آمیز تھا، اور وہ ماننے پر آمادہ ہی نہ تھے کہ کسی کے ہارن بجاتے رہنے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور فوجداری کرنے لگے۔ غالباً ان کی نظر سے لغات میں ہارن بیٹ کا قدیمی لفظ نہیں گزرا جس کی معنی ہے پاگل، بالکل مجنون۔ ملاحظہ ہو مولوی عبدالحق کی انگریزی اردو لغت، مطبوعہ انجمن ترقی اردو۔ مقدمہ 3-4 روز چلتا رہا۔ فریقین کے وکلاء دلائل کے انبار پر انبار لگاتے رہے۔ ملزم کٹہرے میں کھڑا اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ اس کی بیوی بھی ہر روز عدالت کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور کارروائی کا مشاہدہ کرتی رہتی۔ اسے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے شوہر کو سزا ہو جائے۔ آخر کارروائی مکمل ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دوسرے دن کی تاریخ کا اعلان ہوا۔ ملزم اس روز عالم یاس میں سر شام ہی اپنے بستر میں چلا گیا اور جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی، عدالت میں جانے کی تیاری کی۔ اس کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے بیوی کو جگا کر کہا کہ آج فیصلے کی تاریخ ہے، تم بھی جلدی عدالت پہنچو۔ بیوی نے غفلت کے عالم میں کروٹ لیتے ہوئے اسے کہا، تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ عدالت میں تمام لوگ آ گئے لیکن ملزم کی بیوی نہیں آئی، جس پر اسے غصہ بھی تھا اور ملال بھی، لیکن وہ یہ سوچنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا ہوتا ہے انسان سے۔ آخر جج صاحب بھی تشریف لائے۔ ان کے چہرے سے چڑچڑاہٹ اور بیزاری صاف نمایاں تھی۔ پہلا مقدمہ وہی پیش ہوا۔ جج صاحب نے ایک غضبناک لہجے میں ملزم کی رہائی کا حکم سنا دیا۔ تمام سامعین ششدر رہ گئے۔ ملزم بھی خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی بیوی ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے جھنجھوڑ کر بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ تم بھی عجیب عورت ہو، میں ایک مصیبت میں گرفتار تھا اور تم مجھے تسلی دینے بھی نہیں آئی۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ جج صاحب کچھ مہربان ہو گئے اور انہوں نے مجھے باعزت بری کر دیا۔ بیوی نے جھنجلاتے ہوئے کروٹ لی اور کہا، مجھے سونے دو۔
میں گزشتہ رات 1 منٹ بھی نہیں سوئی. تمہیں کچھ معلوم تو ہے نہیں؟ جب تم سو گئے تو میں اٹھ کر چلی گئی اور رات بھر جج صاحب کے فلیٹ کے نیچے اپنی گاڑی کھڑی کر کے اس کا ہارن بجاتی رہی. بیٹری بھی ختم ہو گئی, نئی بیٹری ڈلوا لے جائیں یہ کہہ کر بیوی پھر سو گئی. تو پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن اپنی جماعت میں معلوم کرائیں کہ کسی جالے یا جعلی نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی رہائش گاہ کے قریب شوقیہ فائرنگ. اے پی سی راولپنڈی نے کہا ہے کہ یہ شوقیہ فائرنگ نہیں ہو سکتی. کر کے رد عمل کا کوئی پیغام تو نہیں پہنچایا ہے. اگر ہارن بجا کر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے تو فائرنگ کر کے وہی کام کیوں نہیں لیا سکتا. تو یہ تو تھا جناب کالم خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر, جو شائع ہوا تھا 26 اگست 1997 کو. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.